السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ڈاکٹر لارنس براؤن کے واقعات شیئر کریں گے۔ ڈاکٹر براؤن ملحد تھا، اس کا ماننا تھا دنیا میں خدا نہیں ہے، بس یہ لوگوں کے بنائے ہوئے تصورات ہیں۔ ایک حادثہ ڈاکٹر کے ساتھ ایسا پیش آیا کہ یہ یقین نہ ہونے کے باوجود خدا کے سامنے ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا، اے خدا، اگر آپ حقیقت میں موجود ہو تو میری ناممکن مشکل کو حل کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ طریقے، دین اور مذہب کو ڈھونڈ کر اختیار کر لوں گا۔ براؤن کے متعلق آپ کو بتاتا چلیں کہ لارنس براؤن عیسائی خاندان میں 1959 میں پیدا ہوئے۔ دنیا کے بڑے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی، جس میں کارنل یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ سائنس، براؤن میڈیکل یونیورسٹی شامل ہے۔ اس کے بعد جارج واشنگٹن ہاسپٹل میں کام کیا۔ اس ہاسپٹل کا شمار بھی امریکہ کے بہترین ہاسپٹلز میں ہوتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں آئی سینٹر کے میڈیکل ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ ایئر فورس میں 8 سال سے زائد بطور آفیسر کام کیا۔ غرض یہ کہ 1977 سے 1990 تک ان کی زندگی ایسی تھی کہ جیسے کوئی بھی امریکن گزارنے کی صرف خواہش رکھتا ہے۔ اپنے زندگی میں جو بھی خواہش کی، اپنی محنت اور کوششوں سے اسے پا لیا۔ یہی وجہ تھی وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میری ہی کوششوں کی وجہ سے ملا ہے۔ لوگوں نے اپنی امیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے بس خدا کا تصور کا چرچا کر رکھا ہے۔ زندگی پرسکون اور عیاشی سے گزر رہی تھی۔ ڈاکٹر کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ جارج واشنگٹن ہاسپٹل تھا۔ ڈاکٹر نے پیار سے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو تھاما تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بچی کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ سائنس کی تاریخ میں بھی شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی بچہ اپنی پیدائش کے پہلے دن کھڑا ہو جائے۔ ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہ آیا، مگر میڈیکل ٹیم نے اس حرکت کو ایک مشکل سی میڈیکل ٹرم میں بدل دیا اور نظام حیات ان کا پہلے کی طرح چلنے لگا۔ 1990 میں ڈاکٹر کی دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائشی طور پہ بیماری کا شکار تھی۔ اس کے جسم پہ نیلے نیلے دھبے تھے۔ اس کی وجہ بچی کے جسم میں آکسیجن کی کمی تھی۔ خون میں آکسیجن کی کمی کا بس ایک ہی علاج تھا، وہ یہ کہ بچی کا آپریشن کیا جاتا۔ آپریشن کی کامیابی کے 50% چانس تھے۔ اگر آپریشن کامیاب ہو جاتا تو میڈیکل سائنس کے حساب سے بچی 2 سال بچ جاتی، مگر 2 سال بعد اس کا دوبارہ آپریشن کرنا پڑتا، جس میں کامیابی کے چانسز اس بار کی نسبت کم ہوتے۔ ڈاکٹر براؤن نے آپریشن کرانے کا فیصلہ کیا۔ بچی کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے اور وہ خود اس کے ساتھ ہی موجود قریبی کمرے میں چلے گئے۔ یہ کمرہ مریضوں کے ساتھ آنے والے لوگوں کے لیے مخصوص تھا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اس میں دعا کر سکتے تھے۔ آج تک ڈاکٹر براؤن اس کو سائیکی علاج سمجھتا آیا تھا کہ جو مریض پریشانی کا شکار ہوتے اس کو دعاؤں کے لیے بھیج دیا جاتا، لیکن آج پہلی مرتبہ وہ خود اس کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ فریاد کرنے لگا، اے خدا، اگر حقیقت میں تو موجود ہے تو میری بچی کو صحت یاب کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے پسندیدہ دین کو تلاش کر کے اس پہ بقیہ زندگی گزاروں گا۔ 15 منٹ بعد وہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تو اسے سرجن کے چہرے پہ سکون نظر آیا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ معاملات اب بہتر ہیں، مگر وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ بچی بنا آپریشن کے ٹھیک ہو چکی تھی۔ میڈیکل ٹیم نے اس مرتبہ بھی کسی نئی ٹرم سے اس واقعے کو ڈسکرائب کیا کہ بیمار بچی بنا آپریشن کے ٹھیک ہو گئی، لیکن ڈاکٹر لارنس براؤن سمجھ چکا تھا کہ خدا نے اس کی درخواست منظور کر لی ہے۔ 4 سال وہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتا رہا، مختلف پادریوں اور راہبوں اور اسکالرز سے ملتا رہا۔ وہ ذہین اور تعلیم یافتہ شخص تھا۔ اس کے سوالوں کا جواب مذہبی رہنما بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ پھر اس نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھنے لگا۔ اسے اپنے سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو گئے۔ 1994 میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ اللہ نے آپ کو گفتگو کا خوب سلیقہ عطا کیا تھا، لوگ آپ کو سنتے تو پھر سنتے ہی رہ جاتے۔ ڈاکٹر براؤن اپنی گفتگو میں اکثر اپنے اسلام لانے کا واقعہ بتاتے اور کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے مواقع ضرور دیتا ہے۔ جو ان مواقع کو کھو دیتا ہے وہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ڈاکٹر براؤن کو سنتے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو آپ اسلام کی روشنی سے منور کر چکے ہیں۔ اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔